یزید ہوتا، حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، اسلام کی عظمت آیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان و شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ جمعے کا دن بطور عید کے عطا فرمایا ہے کہ یہ مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے، مسرت و شادمانی کا دن ہے۔ ہماری گفتگو کئی ہفتوں سے چل رہی ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ، میدان کربلا کا مقصد اور اس کا کیا غرض تھی، اس کی کیا مقاصد تھے، کیوں یہ لڑائی ہوئی، میں سب کچھ بیان کر چکا ہوں۔ آج آخری بات ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا پس منظر کہ کس طریقے سے آپ کے خاندان کو آپ ہی کے سامنے چھلنی کر دیا گیا، اور وہ خاندان جو نبوت کا خاندان تھا، جو نبوت کا چشم و چراغ تھا، اسے کیسے بجھا دیا گیا، اور کیسے ظالموں نے ان معصوم بچوں پر بھی رحم نہ کھایا۔ وہ داستہ آج مجھے تھوڑی سی سنانی ہے، شاید نہ سنا پاؤں اور آپ سن نہ پائے، ایسی دردناک اور ایسی المناک وہ داستہ ہے کہ اس کو بیان کرنا بھی مشکل ہے اور اس کو سننا بھی مشکل ہے۔ اس کے بیان کرنے کے لیے پہاڑ جیسا کلیجہ چاہیے اور اس کو سننے کے لیے بھی پہاڑ جیسے کان چاہیے، تب جا کر کی وہ باتیں برداشت کی جا سکتی ہے جو میدان کربلا میں ہوئی تھی۔ آپ کو بتا دوں، جس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا گیا اور آپ کا جو کلیجہ ہے وہ سینکڑوں مرتبہ وہ چھلنی ہوا اور وہ کٹ کر کے باہر آیا، تو جب آپ کا بالکل آخری وقت تھا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی سے معلوم کیا کہ حسن بھائی مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے، کچھ بتا دیجئے۔ تو امام حسن کے جو آخری الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ بھائی زمانہ بڑا خراب ہو چکا ہے، آپ کوفے والوں سے بچ کے رہنا۔ یہ آخری وصیت تھی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنے چھوٹے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ زمانہ گزرتا گیا، لمحات گزرتے گئے اور سال گزر گئے۔ تقریباً سن 60 ہجری میں یزید تخت نشین ہوا اور اس نے ولید بن عتبہ جو مدینہ کے گورنر تھے اس کو خط بھیجا اور یہ کہا کہ حسین سے کہو کہ وہ میرے ہاتھ پر بیعت کرے، اگر وہ انکار کرے تو اس خط کے جواب میں مجھے ان کا سر چاہیے۔ یزید اتنا بڑا ظالم تھا، اگر آپ کو میں 3-4 باتیں اس کے ظلم کی بتاؤں تو آپ کے ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے۔ اتنا بڑا ظالم تھا کہ 1700 صحابہ کو شہید کیا، 700 حفاظ کو قتل کیا۔ یہ وہ شخص تھا، یہ وہ ظالم تھا اور یہ وہ جلاد تھا کہ جس نے مسجد نبوی میں 3 دن تک اذان نہیں ہونے دی تھی۔ اور جب تخت نشین ہوا، پہلا خط ولید بن عتبہ کے ذریعے جو مدینہ کے گورنر تھے ان کے امام حسین کے پاس پہنچوایا، تو جب اس خط میں پڑھا ولید بن عتبہ نے تو وہ چونک گئے، کیونکہ یہ اہل بیت کے محب تھے، محبت کرنے والے تھے، اہل بیت سے بغض نہیں رکھتے تھے، محبت رکھتے تھے۔ تو آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری داستہ بتائی، اس خط میں جو لکھا تھا وہ پڑھ کر سنایا اور یہ کہا، اس میں لکھا تھا کہ امام حسین یا تو میرے پاس آ جائے، میرے ہاتھ پر بیعت کر لے، یا پھر ان کا سر قلم کر دیا جائے۔ امام حسین نے اپنے لوگوں سے مشورہ کیا تو تمام لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ اس وقت گورنر کے پاس جانا اچھی بات نہیں ہے کہ آپ رات کے پاس وقت جائیں گے، جب صبح ہوگی تو آپ چلے جانا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی چلے گئے۔ جس وقت گورنر کے پاس پہنچے، یزید کے پاس پہنچے، تو یزید نے کہا میرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہو کہ نہیں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا ہوں۔ اور آپ وہاں سے جیسے پلٹنے لگے تو جو یزید کا غلام تھا اس نے کہا کہ حضرت اگر یہ ہاتھ سے نکل گئے تو واپس ہاتھ نہیں آئیں گے، آپ ان کو قتل کر دیا جائے
یا زبردستی ان سے بیعت لے لی جائے اور اس کا اعلان کرا دیا جائے۔ امام حسین کے کانوں میں یہ آواز پڑ گئی۔ امام حسین علی ابن ابی طالب کے بہادر بیٹے تھے، وہ بزدل کیسے ہو سکتے تھے؟ بھلے ہی سامنے ہزاروں لوگ بیٹھے ہو یا اس کا گھر ہو، اس کا خاندان ہو، اس کے چمچے ہو، وہ بزدل نہیں ہو سکتے تھے۔ ان کے رگوں میں امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خون تھا، ان کی رگوں میں کالی کملی والے کا خون تھا، وہ بزدل نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ پلٹے اور تلوار ایسے نکالی اور کہا یزید اور ظالم تو سن لے، شاید تو نہیں جانتا ہے کہ میں وہ ہوں جس کے گھر میں جبرائیل آتا تھا، تو نہیں جانتا کہ میں وہ ہوں کہ جس کی سلامی کرنے کے لیے جبرائیل میرے نانا کے دروازے پر دستک دیتا تھا۔ ہاں میں وہی حسین ہوں کہ جس کے دروازے پر وہی نازل ہوتی تھی، میں وہی حسین ہوں کہ جس کے گھر کے دروازہ بھی مسجد نبوی میں کھلتا ہے۔ تو کیا سمجھ رہا ہے؟ تو ظالم ہے، تو فاسق ہے، تو جلاد ہے، تو بدماش ہے۔ میں تیرے ہاتھ پر اس طرح چپ کر بیعت نہیں کر سکتا ہوں، تو کیا سمجھ رہا کہ میں تیرے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ جب یہ جواب سنا یزید نے تو یزید تھرتھرا گیا، اور جو ولید بن عتبہ رضی اللہ تھے، گورنر تھے مدینے کے، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ تشریف لے جائیں۔ بڑی شان سے آپ وہاں سے نکلے۔ 8 ذی الحجہ کی تاریخ آئی، لوگ مکے اور مدینے حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، طواف کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور ادھر کوفے والوں کا آپ کے پاس خطوط آ رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پر ہم لوگ بیعت کر لیں گے، آپ کوفہ آ جائیں۔ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند لوگ لیے اپنے ساتھ اور کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت حج تو کر لیتے، ایک اس میں شخص تھے حماد، امام حماد نام سے کوئی شخص تھے، ان سے لوگ کہنے لگے کہ آپ یہ کیا تیاری کر رہے ہو؟ کجاوے اور سامان زیادہ آپ تیار کر رہے ہو، حج کا موقع ہے، یا تو آپ ہزاروں میل سفر کر کے حج کرنے کے لیے آتے تھے، یا آپ مکے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، طواف کرنے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو امام حماد نے کہا کہ تم تو یہاں طواف کرو گے اور میں وہاں عبداللہ، اصغر اور محمد کی لاشیں اٹھاؤں گا۔ تمہارا حج تو جب مکمل ہوگا جب تم اپنے سر سے احرام کھول دو گے، میرا حج اس وقت مکمل ہوگا جب میں اپنی گردن کو اپنے جسم سے الگ کرا دوں گا۔ آپ کا ایک حج تو یہ ہے، ایک حج کے لیے میں جا رہا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے خطاب کر کے کہا کہ لوگوں، میں اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے نکلا ہوں، مجھے کوئی تخت نہیں چاہیے، مجھے حکومت نہیں چاہیے۔ اگر آج میرے نانا کا دین میرے ہوتے ہوئے یہ مٹ گیا، ختم ہو گیا، تو کل قیامت میں اپنے نانا محمد کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہ جملہ کہا اور نکل گیا آپ کوفہ کے لیے۔ کسے معلوم تھا کہ یہ 10 ذی الحجہ کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے پورے خاندان، خانہ نبوت کے چشم و چراغ وہ سب کو بجھا دیا جائے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور یہ ایسی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے جو قیامت تک لوگ آنسو بہاتے رہیں گے، قیامت تک لوگ روتے رہیں گے، پھر بھی ان کے آنسوؤں کا بدلہ نہیں چکا سکیں گے۔ ایسی تاریخ رقم ہونے کے لیے جا رہی تھی۔ تو امام حسین اپنے سفر پر رواں دواں ہیں، اور کوفے والے مستقل آپ کے رابطے میں ہیں، اور آپ جیسے ہی میدان کربلا میں پہنچتے ہیں، 10 ذی الحجہ ہے، اور یزید نے ادھر سے بغاوت کر دی ہے، اور آپ کا جو لشکر ہے وہ صرف 72 کی تعداد ہے ان کی، اور جو سامنے کا جو لشکر ہے وہ 22,000 کی اس کی تعداد ہے۔ اب 72 آدمی 22,000 سے کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ یہ بات عقل میں نہیں آتی ہے۔ 16 آدمی اہل بیت کے شہید ہوئے، جن میں معصوم بچے بھی شامل تھے، اور میدان کربلا قیامت تک کے لیے سرخ کر دیا اپنے خون سے اور اپنے بچوں کے خون سے، کہ ایسی لڑائی کہ جس میں آسمان کے فرشتے بھی رو رہے تھے، اور زمین کے جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی مخلوق ہے، وہ سب آنسو بہا رہی تھی۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ کیا منظر ہوگا اس وقت، اور کیا کیفیت ہوگی اس وقت جس وقت امام حسین کے خاندان کو شہید کیا جا رہا تھا،
اور آپ کے معصوم بچوں کو نیزوں پر لٹکایا جا رہا تھا، وہ داستہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ جس وقت لڑتے رہے، جمعے کا دن تھا، جمعے کی نماز کا وقت ہوا، تو آپ نے کہا کہ ان سے ذرا بات کرو کہ لڑائی روک دی جائے، ہمیں نماز پڑھنے دی اجازت دی جائے۔ ان کمبختوں، ان ظالموں نے کہا کہ ہم نماز پڑھنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں دے سکتے ہیں۔ کون تھے یہ لوگ؟ مسلمانوں کے خاندان سے نکلے تھے۔ یزید کون ہے؟ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا تھا۔ اور حضرت معاویہ کون ہے؟ کاتب وحی ہے، وحی لکھنے والے ہیں، اتنے بڑے مقام کے مالک تھے۔ کسے معلوم ہے کہ اولاد کہاں سے کہاں چلی جائے؟ کسی کو معلوم نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آدمی اپنی اولاد کے سامنے مجبور ہو جاتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بیٹے کے کرتوت کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ میرا بیٹا اتنا بڑا ظالم و جابر آدمی ہے، لیکن جو ہونی ہے اسے کون روک سکتا ہے؟ جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، جو میں اور آپ چاہتے وہ نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے 30ویں پارے کی آیت ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کہ جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا ہے بلکہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم لڑائی نہیں روک سکتے ہیں، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آدھے آدمی جنگ کرے اور آدھے نماز پڑھے۔ جب یہ نماز سے فارغ ہو جائے تو وہ نماز پڑھے جو جہاد لڑ رہے ہیں، اور یہ دوسرے جو نماز پڑھ رہے یہ آگے آ جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ایک بچہ تھا جس کا نام اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے۔ جب یہ کہنے لگے کہ چچا میں آپ سے پہلے شہید ہونا چاہتا ہوں، تو حضرت حسین نے کہا کہ آپ بیٹے جاؤ، اللہ آپ کی شہادت کو قبول کرے۔ جس وقت یہ میدان میں پہنچے تو ان کے ایک کوفی آدمی نے ان کی بازو پر وار کیا اور بازو کٹ کر الگ ہو گیا، اور انہوں نے ایسی چیخ ماری کہ چچا مجھے بچاؤ۔ یہ جملہ تھا بس نکلا اور آپ کے دم نکل گئے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زخمی شیر کی طرح پورے مجمع پر جھپٹے اور پورا مجمع کو چیرتے پھاڑتے ہوئے امام اکبر کے پاس پہنچے، ان کو اپنی گود میں اٹھایا تو وہ ان کے دم نکل چکے تھے۔ اور آپ پر کوفیوں نے اس قدر حملہ کیا کہ آپ کا پورا جسم لہو لہان ہو گیا ہے اور آپ کا پورا جسم زخموں سے چھلنی ہو گیا ہے۔ اور جب عصر کی نماز کا وقت ہوا تو آپ جب زخموں سے بالکل چور ہو گئے اور بے بس ہو گئے، تو آپ کا ایک معصوم سا بچہ تھا عبداللہ، تو کہنے لگے کہ مجھے عبداللہ سے ملوا دیا جائے، آخری وقت ہے کہ شاید میں آج کے بعد اپنے بچے کو دیکھ سکوں یا نہ دیکھ سکوں۔ تو ایک خاتون خیمے سے اس بچے کو لے کر کے آئی جس کی عمر 2 سال تھی۔ اس بچے کو لے کر کے آئی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں دے دیا جیسے یہ کتاب ہے۔ آپ نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا اور ایسے اس کو دیکھنے لگے، آنسو جاری ہے، رو رہے ہیں، مستقل رو رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی آپ کی گود میں وہ معصوم سا بچہ ہے، ایک ظالم کوفی شخص ادھر سے تیر کا نشانہ لگاتا ہے اور وہ تیر کا نشانہ ڈائریکٹ اس بچے کے حلقوم پر لگتا ہے، یہاں گلے میں لگتا ہے، اور اس بچے کی آہ بھی نہیں نکلتی ہے اور وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ اس کی خون کی فواریں پھوٹ جاتی ہے اور اس کا خون زمین پر گر جاتا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خون کو سمیٹتے ہیں اور ایسے اپنے بچے کو خون کو ہاتھ میں لیتے ہیں۔ مولا تو راضی ہے؟ مولا آپ راضی ہیں؟ اگر آپ ایسے ہی راضی ہوتے ہیں تو مجھے اپنے بچوں کی پرواہ نہیں ہے۔ مسلمانوں ہم کیا کر رہے ہیں؟ کدھر جا رہے ہیں؟ کئی دن کی زندگی ہے، اس سے نفرت ہے، اس سے عداوت ہے، اس سے دشمنی ہے، اس سے کینہ ہے، اس سے کپٹ ہے۔ کیسی زندگی ہے؟ جس حسین نے اپنے پورے خاندان کو ذبح کرا دیا اس امت کو ایک کرنے کے لیے، اس امت کا اختلاف ختم کرنے کے لیے، آج ہم بھی اسی حسین کے ماننے والے ہیں، ہم بھی اسی حسین کو ماننے والے ہیں اور اسی کالی کملی والے کی زندگی کو پڑھنے والے ہیں، اسی کالی کملی والے کو اپنا نبی ماننے والے ہیں، اپنا رہبر ماننے والے ہیں۔ تو پھر کیسی منافقت والی زندگی گزار رہے ہیں کہ سامنے تو ہم
جو مل رہے ہیں اپنے بھائی سے وہ مسکراتے ہوئے چہرے سے مل رہے ہیں، دلوں میں بغض ہے، عداوتیں ہیں اور کینہ کپٹ ہے۔ ارے کل مر جاؤ گے، تم منو من مٹی کے نیچے دفن ہو جاؤ گے، کوئی تمہیں یاد نہیں کر پائے گا۔ یاد رکھو جتنی تباہی اور بربادی غیبت کرنے والوں کی، جو نہ ان کی نمازیں مقبول ہے، نہ ان کے روزے مقبول ہے، نہ ان کا کچھ بھی عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے، جو اگلی صف میں بیٹھتے ہیں آ کر کے اور اس کی غیبت، اس کی چغلی، اس کی برائی، اس کے ساتھ لڑائی، اس کے ساتھ جھگڑے۔ کیسی زندگی ہے مسلمانوں؟ کیا کر رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اللہ فرمائے تم الٹے کہاں چلے جا رہے ہو؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کا خون ایسے آسمان کی طرف کرتے ہیں، اے اللہ اگر تو ایسے ہی راضی ہے تو ہمیں تیری رضا منظور ہے۔ یزید کا نام مٹ گیا، اس کے خاندان کا نام مٹ گیا، امام حسین کا نام آج اس کھاتا کھیڑی میں 1400 سال کے بعد بھی لیا جا رہا ہے، اور آپ بھی سن کر کے آپ کے بھی آنسو نکل رہے ہیں۔ یہی تو جیت ہے۔ اس نے تخت نشی ہوا، بادشاہ حضرت نے حاصل کر لی، کیا کر لیا؟ آخر موت تو اس کو بھی آئی ہے نا، اور ایسی خطرناک موت آئی ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اس کو کیڑے پڑ گئے، کیڑے زخموں پر، اس کے بدن پر پورے کیڑے پڑ گئے یزید کے، اور اس نے اپنے بیٹے کو حکمراں بنا دیا۔ اس کے بیٹے کی عمر تقریباً 17 سال اس کے بیٹے کی عمر ہے، اور اس کا بیٹا بادشاہ بن چکا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ جیسے یہ تخت نشی ہوتا ہے اور بیٹھتا ہے، یہ بات سب کو بلاتا ہے، اپنے خاندان والوں کو، اور کیا کہتا ہے کہ جس تخت کے نیچے آل رسول کا خون ہو میں اس تخت پر نہیں بیٹھ سکتا ہوں۔ جس تخت کے نیچے، جس تخت کو پانے کے لیے میرے باپ نے آل رسول کو ذبح کرایا ہو، میں اس تخت پر نہیں بیٹھ سکتا ہوں، مجھے ایسی بادشاہت منظور نہیں ہے۔ کیا گزری ہوگی یزید پر کہ جس اولاد کے لیے میں نے اتنی محنتیں کی، میں نے آل رسول کو ذبح کرا دیا، اس کو حکومت کو حاصل کرنے کے لیے، آج میرے بیٹے نے میرے منہ پر لات مار دی۔ یہ ہے اصل تکلیف کہ جب اولاد نافرمان بن جاتی ہے تو سب سے بڑا یہ آدمی کو تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عورتیں تھے اور اللہ کے رسول کی جو خاندان کی عورتیں تھیں انہیں گھسیٹا گیا۔ حضرت حسین کی ایک بہن تھی جس کا نام تھا زینب علیہ السلام، جب اس کو گھسیٹا جا رہا تھا اس نے 72 کی لاشوں کو دیکھا تو اس سے رہا نہیں گیا کہ میرے خاندان کے 72 آدمی پڑے ہوئے ہیں اور آج یہ میدان کربلا خون سے لالازار ہے۔ تو اس کے دل سے آواز نکلی، ایک آہ نکلی، اور یہ کہا کالی قبلی والے کو مخاطب کرتے ہوئے، واہ محمدہ واہ محمدہ، اے کالی قبلی والے آج تیرے خاندان کو ذبح کر دیا گیا ہے، آج تیرے خاندان کی بیٹیوں کو رسوا کیا جا رہا ہے، آج انہیں ذلیل کیا جا رہا ہے، آج ہمارے بالوں کو نوچا جا رہا ہے، ہمارے چہروں پر تھپڑ پڑ رہے ہیں۔ کہاں ہے اللہ کی مدد؟ کہاں ہے اللہ کی نصرت؟ اے اللہ کہاں ہے تیری مدد؟ کیا منظر ہوگا اس وقت، اللہ ہی قسم بیان نہیں کیا جا سکتا کہ اس وقت کیا کیفیت ہوگی اللہ کے رسول کے خاندان کی، کہ آسمان کے فرشتے بھی رو رہے ہوں گے، اور کیسا سجدہ کیا ہوگا حضرت حسین نے کہ زمین بھی کانپنے لگی ہوگی، کہ زخموں سے چور ہے پورا بدن اور زخموں سے چھلنی ہے، اور پھر بھی آپ سجدہ کرتے ہیں۔ یہ پیغام دیتے ہیں دنیا والوں کو کہ اے دنیا والوں، اگر تمہارے اوپر بیماریاں آ جائے، پریشانیاں آ جائے اور ہر جانب سے تمہارے پر مصیبتیں آ رہی ہو تو تم پھر بھی مسجد کا دروازہ نہ چھوڑنا۔ آج تم بے آرام کی نیند سو جاتے ہیں، فجر صاف ہے، ظہر صاف ہے، عصر صاف ہے، مغرب صاف ہے، اور کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ اپنے بچوں کو معلوم نہیں کرتے تم کیا کر رہے ہو، تم راتوں رات موبائل دیکھ رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہو اس کے اندر۔ ہماری نسل کو معلوم نہیں کہ ہماری تاریخ کیا ہے، جس دن پڑھ لو گے تو شاید کلیجے منہ کو آنے لگیں گے تمہارے، اور اپنے آنسو نہیں روک پاؤ گے آپ۔ تو اس زینب نے کہا اے اللہ، یہ خون، یہ میدان جو صاف تھا آج تیرے نبی کے خاندان سے لہو لہان ہو چکا ہے، اے اللہ اگر تو ایسے راضی ہے تو ہمیں تیری رضامندی مقصود ہے، ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے۔
اے اللہ آج حسین کی بارات ہے، حسین نے اپنا صحرا جو سجایا ہوا ہے، اپنے ہی خون، اپنے ہی جسم کی بوٹیوں کا صحرا لگایا ہوا ہے اور اپنے ہی خون میں نہایا ہوا ہے، یا اللہ اسے قبول فرما۔ جب امام حسین کا سر یزید کے سامنے رکھا گیا تو یزید چھڑی مارنے لگا آپ کے ہونٹوں پر، تو ایک صحابی کھڑے تھے تو وہ رونے لگے، کہنے لگے یزید او کم بخت، تو ان ہونٹوں سے چھڑی کو ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پر نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا، میں نے ان ہونٹوں کو بہت مرتبہ اللہ کے رسول کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے، آج تو ان ہونٹوں پر تو چھڑی مار رہا ہے۔ اور وہ خود کہتا ہے، یزید کہتا ہے، ابن زیاد کہتا ہے کہ جتنے بھی میرے سامنے یہ جنازے آئے ہیں اور میرے سامنے سر آئے ہیں، اس حسین سے زیادہ کوئی حسین اور جمیل میرے سامنے کوئی چہرہ نہیں آیا ہے۔ اتنے خوبصورت تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگوں بس آخری پیغام ہے، آخری بات ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو تو امام حسین کا پیغام یہ تھا کہ اپنے دلوں کی صفائی کر لو۔ اللہ کی قسم جو دن گزر رہے ہیں، جو گھڑیاں گزر رہی ہے اور مجھے اور آپ کو قبر کی طرف لے کر کے جا رہی ہے، اس لیے یہ نفرتیں اور یہ بغض ختم کر دو۔ دشمن ہمارے سروں پر آ چکا ہے، ہماری مسجدوں پر دستک دے رہا ہے اور میں اپنے بھائی کی ٹانگ کھینچنے میں لگا ہوں۔ دشمن ہماری گردنیں اڑا رہا ہے اور آپ ہیں، ہمارے بچے ہیں، ان کی فلمیں دیکھ رہے ہیں، ان کے گانے سن رہے ہیں۔ تو اس لیے آج اللہ سے وعدہ کرو اللہ کی مسجد میں بیٹھ کر کہ نمازیں نہیں چھوڑیں گے، کہو کہ نمازیں نہیں چھوڑیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، نفرت نہیں پھیلائیں گے، آپس میں محبت سے رہیں گے اور آپس میں اپنی صفیں مضبوط کریں گے، پھر دشمن کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کے